اور قوم پر جو حجت قائم کر رہے ہیں، دلیل قائم کر رہے ہیں، اس کے ذکر میں ہے وہ ستاروں کا ذکر جو ہے کہ فلما جن علیہ اللیل ورآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ تو اس انداز سے وہ ذکر اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف جو مظاہر قدرت ہیں ان کو بطور دلیل، کیونکہ قوم اس وقت کچھ ستاروں سے ان کے بارے میں پوجا، کچھ چاند کی پوجا، کچھ سورج کی پوجا، اس طرح بھی کرتے تھے، تو آپ جو ہے نا مشرکوں کے سامنے ان چیزوں پر حجت قائم فرما رہے تھے۔ اور ھذا ربی کو مفسرین اھذا ربی کہتے ہیں کہ استفہامیہ طور پر آپ پوچھتے تھے ان سے کہ پہلے تو یہ فرماتے کہ کیا یہ رب ہے، اس پر پھر جب وہ غائب ہو جاتے تو پھر چاند غائب ہوا تو اس پر، سورج غروب ہوا تو اس پر آپ نے یہ کہا کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے، لا احب الآفلین، جو ڈوب جانے والے ہیں، غائب ہو جانے والے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس انداز سے آپ نے ستارہ پرستوں کے سامنے یا چاند قمر جو پوج رہے ہیں ان کے سامنے یا سورج پوج رہے ہیں ان کے سامنے آپ نے یہ دلیل قائم فرمائی ہے کہ یہ خدا کی مخلوق ہے سب چیزیں، اور مخلوق اس لائق نہیں کہ ہم ان کی پوجا کریں اور ان کو معبود ٹھہرائیں۔ اس انداز سے ستاروں کا وہاں ذکر ہے، چاند کا بھی، سورج کا بھی، اور پھر سب سے بری ہو کے آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے بیزار ہوں اور میں اپنے رب کی طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں جو کہ خالق بھی ہے اور مالک ہے سب چیزوں کا۔ تو ان دونوں مقامات پر علیحدہ علیحدہ ستارے کا ذکر موجود ہے، کیونکہ ستارے ظاہر ہے ان کی روشنی میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں، تو اس کو دلیل بنانا یہ ایک طرز ہے فصاحت کی بھی، بلاغت کی بھی، اور بات سمجھانے کی بھی۔ سبحان اللہ۔ جی بن حسین صاحب ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علامہ آپ کو اور شاہ صاحب کو تہ دل سے میرا سلام سب سے پہلے۔ اور میرا سوال یہ شاہ صاحب سے تھا، میرے پاس کیونکہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، میرے پاس ایک حدیث سے صحیح مسلم کی کتاب الجناز باب 32 حدیث نمبر 970، اس میں مطلب قبر پکی کرنے کے بارے میں، ویسے میں اہل سنت سے ہوں تو میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، تو اس میں ذرا روشنی فرما دیجیے کہ کیا مطلب اس حدیث کا کیا صحیح طریقے سے کیا مفہوم ہے۔ نہا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یجسس قبری وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے سے منع فرمایا اور قبروں پر بیٹھنے سے روکا، اور قبروں پر تعمیر، گنبد، مینار، چھت وغیرہ سے منع فرمایا۔ تو ویسے تو ہمارے اولیاء اللہ کے مطلب اتر ہے، تو اس سے میں چاہ رہا تھا ذرا، یہ میرے پاس اصل کتاب ہے خلیل الرحمن چشتی کی، تو میں اس میں حدیثیں پڑھتا رہتا ہوں، تو اس میں ذرا مجھے وہ ہوا تو میں کہا ذرا پتہ کا ذرا کتاب دوبارہ بولنا، کیا بولا کتاب کا؟ کتاب یہ خلیل الرحمن چشتی، پتہ نہیں مجھے تو۔ اچھا اچھا، تو میں نہیں، ویسے میں اہل سنت سے ہوں، شاہ صاحب نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کھلے دل سے آپ بیان کریں گے۔ ویسے شاہ صاحب کا تو میں بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ ان کے کافی پروگرام پہلے دیکھ چکا ہوں تو۔ اور ایک اور سوال تھا میرا، کیونکہ میری ایج 19-20 سال کی ہے، تو میں کالج جاتا ہوں تو میری داڑھی میں نے رکھی ہوئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق۔ تو جب میرے غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ مجھے جب کہتے ہیں کہ مطلب یہ گندی ہے یا اس کو کٹاؤ، تو مجھے اب انہیں ریئیکشن میں انہیں کیا کہنا چاہیے کہ مطلب ان سے غصے میں بات کرنی چاہیے یا انہیں منع کرنا چاہیے؟ میں کس طرح اس چیز کو ہینڈل کروں، مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو اس پہ ذرا روشنی فرما دیجیے گا، بڑی مہربانی ہے۔ جی ٹھیک جی۔ دوسرا سوال تھا ایم خان صاحب کا کہ حضرت فاروق اعظم نے بدری صحابہ کا کٹا ہوا ہاتھ تھا، تو اس پس منظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بدری کوئی صحابی ان کے کٹے ہوئے ہاتھ کا سیدنا فاروق اعظم نے کوئی شاید وسیلہ پیش کیا یا ان کے حق میں دعا کی، اس طرح کی بات کر رہے تھے، پوری بات ان کی سمجھ نہیں آئی۔ بدر کے اندر کوئی صحابی تھے ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا؟ نہیں، وہ بعد میں جو صحابہ کرام اس کے مجروح تھے نا، تو ان کا وسیلہ آپ پیش کرتے تھے، یہ بات ہے۔ جی جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجروحین تھے بدر کے، ان کا بھی آپ وسیلہ پیش کرتے، تو یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا، اس کے ثبوت میں یہ ذکر کرتے ہیں لوگ۔
जी अहादीस में सब मौजूद है जी बिल्कुल सही है। तो मस्जिद किबलातैन की उन्होंने बात की कि उस पे लोग ज़िद करते हैं और पीठ करना और मुंह करना, कोई इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। नहीं, असल में मैं ये समझाऊं कि वो ये कहते थे कि बैतुल मक़दस की तरफ जो निशान था ना, वो निशान उन्होंने मिटाया है कि इससे लोग शिरक करते हैं जी तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, शिरक कोई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वाज़े तौर पर तावील किबला का हुक्म है। अलबत्ता ये निशान इसलिए था कि एक अज़मत सरकार की, कि आपकी रज़ा के लिए, क्योंकि रब तआला जल्ल शानहू ने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम दिल के अंदर के जो ख्याल था, सुभान अल्लाह, तो दिल के अंदर जो ख्याल है उस ख्याल मुबारक के मुआफिक आपके लिए तहवील किबला फरमा दी, सुभान अल्लाह, और उम्मतियों के लिए, आपके सहाबा के लिए इसको बहुत बड़ी नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो मकाम व मर्तबा है उसकी अहमियत इसके साथ वाज़े फरमा दी कि किबले से बढ़कर अहमियत इनकी है जिनकी चाहत पर किबला तब्दील हो रहा है। क्यों कि हम यही देखेंगे और दिखाएंगे लोगों को कि किबले के साथ चिपक कर कौन रहता है और हबीब के पीछे पीछे कौन चला जाता है। ये तो कुरान पाक के लफ्ज हैं जी, फलन वल्लियन क़िबलतन तर्दौहा फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, ये तो हुक्म आ गया। जी और इसमें था क्या, इसमें मा जअलनल क़िबलतल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, ताकि हम ये बात जनवा दें, वाज़े कर दें कि इत्तिबा रसूल में कौन इतना कामिल है कि वो किबले तक का ख्याल ये नहीं करता कि पढ़नी इधर थी, शायद हमारे आका को माज़अल्लाह गलती लग रही हो। नहीं, उन्होंने कहा किबला छूट सकता है, इनकी इत्तिबा नहीं छूट सकती। सुभान अल्लाह, ये अजमत वाज़े करना मकसद था जी हाँ। सुभान अल्लाह, तो ये आसार को मिटाने वाली बात जो है खान साहब की, वो दुरुस्त है, क्योंकि उनको वाम ही ये है कि आसार नबवी शायद शिरक की तरफ माज़ अल्लाह ले जाने वाले हैं। अरे शिरक मिटाने वाले के आसार किस तरह किसी को मुशरिक बना सकते हैं? यही तो उनको शिरक का फोबिया हो गया है ना, हर बात में शिरक शिरक शिरक। जी ऐसी बात नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है, या नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, सच्चा जिस गुलाम को भी नसीब हो गया वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता। और इसीलिए तो सरकार का ये हुक्म है, बुखारी शरीफ के अंदर बारहा इसको रिपीट किया है, इमाम बुखारी ने रिपोर्ट भी किया है सुभान कि अल्लाह, आप वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू मिन बादी, मुझे तुमसे शिरक का खौफ ही कोई नहीं कि तुम मिन हैसुल जमात मुशरिक हो जाओगे। वलाकिन तनाफसू फीहा, दुनिया में मुब्तला हो सकते हो, बदअमली आएगी, लेकिन शिरक जो है मिन हैसुल कौम, मेरी उम्मत में कभी शिरक नहीं आएगा, या इसका खौफ ही नहीं है सरकार को। और इन लोगों को हर वक्त ये धड़का लगा हुआ है, शायद ये अपनी यानी जो औकात है उससे बड़ी हुई बात है कि जिस बात का नबी पाक तो जिम्मेदार है ना इस बात के, तो जो जिम्मेदार है उनको तो खौफ ही कोई नहीं उम्मत से इस बात का, और जिनकी जिम्मेदारी है ही कोई नहीं, आप पे ही इनो गिनो मिनो आखे मेनू विच गिनो तू कहते जुम्मा जंज नाल भी ना, मतलब तेरी क्या औकात, औकात क्या सही, क्या ड्यूटी, क्या जिम्मेदारी, कोई बात ही नहीं। अगर आप पे ही विचे सासी भी जनाब भाई आप मुशरिक हो, किस तरह मुशरिक हो? जो जिम्मेदार है वो फरमा रहे हैं मेरी कौम अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, मैंने ऐसुल कौम कभी मुशरिक नहीं होती, नहीं हो और होनी होती ना 1400 साल में। आप यकीन करें इस वादी आज़म इस तरफ चले जाते, जैसे दूसरी कौमें गई हैं, अपने नबियों को खुदा का बेटा कह दिया, सब कुछ कह दिया, लेकिन आज तक उम्मत मोहम्मदिया एक फर्द भी ऐसा नहीं, अब्दुहु व रसूलुहु का कहता, इतना साफ अकीदा कि उसके महबूब हैं, उसके अब्द हैं, बंदे हैं, रसूल हैं, महबूब हैं, ये एतकाद रखते हैं। उम्मत मोहम्मदिया में एतकाद में कभी भी उम्मत का कोई काबिल जिक्र तबका भी ऐसा नहीं रहा कि कभी ऐसे शिरक में मुब्तला हुजूर की निस्बत से हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि हुजूर जो बेखौफ है ना इस बात से फरमाते मा खाफु मिनकुम, मुझे तुमसे खौफ ही कोई नहीं कि तुम मुशरिक हो जाओगे मेरे बाद। तो ऐसे ही बेखौफ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली है हुजूर को। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हमारे साथ सिस्टर हैं करौली से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ये शाह साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। तो मैं मिसेस बोइक बोल रही हूँ करौली से। तो मेरा एक ये सवाल है कि अभी शाह साहब बता रहे थे ना कि सूरज यासीन जो है वालदैन की कब्र पे भी पढ़ें जाके,
تو میں پوچھنا چاہتی جیسے ہم لوگ ادھر انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, مطلب فوت ہو چکے, تو ان کی قبر شریف ادھر ہے, تو بھی ادھر سے میں پڑھ کے سال ثواب کر سکتی ہوں؟ جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں. کوئی سوال؟ تو دوسرا یہ تھا کہ بھی میں شاہ صاحب کا نمبر لینا چاہتی تھی ان سے کوئی. وہ کنٹرول روم سے. جی حضرت, اگلا ہمارا سوال تھا ابو طیب صاحب کا, جی اور انہوں نے حضرت پوچھا کہ آپ نے جو بات فرمائی تھی وہ کن قبروں کا ذکر تھا جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قبروں کو بسمار کر دو؟ یہ احادیث شریفہ مسند امام احمد میں اور دیگر کتب میں بھی موجود ہیں. یہ ان قبروں کے بارے میں تھا جو مشرکین نے قبریں بنائی ہوئی تھی. مشرکین بھی قبروں کے نشانات بناتے تھے, آج بھی آپ کو پتہ ہے مڑیاں وہ بناتے ہیں. جی جی. یعنی اس پر بعض ہمارے ملک کے لوگ جو ہے نا, یا ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس حدیث کا مصداق بیان کرنے ہوئے, جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ مشرکوں کی قبروں کو گرانے کا حکم دیا ہے, تو وہ کہتے ہیں مشرک تو قبریں نہیں بناتے تھے. مشرک قبریں بناتے تھے, آج بھی بناتے ہیں. آپ اندازہ کریں دلی میں جو لوگ جاتے ہیں تو گاندھی مارگ آج بھی بنا ہوا ہے, وہاں اسی پہ اس کی سمادھی پہ جا کے تو پھول چڑھاتے ہیں, نشان اس کا آج بھی موجود ہے. ایسے ہی مشرکین جو ہے اس وقت بھی نشانات اپنے بناتے تھے اور قبریں بناتے تھے, اس کے باقاعدہ نشانات سمادھیاں ان کی جو ہیں وہ محفوظ کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اعزاز مومنین کا ہے, اندر سے تو قبریں ان کی بھی نہیں اکھاڑی گئیں. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے جو اعزاز کے جو نشانات ہیں اعزاز مومنوں کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل کی ہے کہ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسی لائیں کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اکھاڑی ہو, جی جی, حضرت عثمان بن مظعون کی قبر اکھاڑی ہو, حضرت ابراہیم کی قبر اکھاڑی ہو, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے قبر بنائی ہے نا, جی جی, وہ قبر مبارک کھڑا, یا حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر کا نشان نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں بنی ہے قبر جنت المعلی میں, ان کے بارے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خود جو آپ کا معلیٰ مقام ہے, سبحان اللہ, اس کے 4 دیواری موجود تھی, ایک اینٹ بھی حضرت علی نے اکھاڑی ہو. دیکھیں نا, نبی کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے رسول ہیں, مگر وہی کہ وہ بھی تابع ہیں. اتبع ما یوحی الیک, سبحان اللہ, آپ اے میرے پیارے حبیب اس وحی کی سب سے پہلے اتباع آپ کیجئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اگر یہ حکم مولا علی کو ہوتا, اور مولا علی سے زیادہ فہیم کون تھا جی, کون سمجھتا تھا مولا علی کو سے زیادہ, اتنا لائق سٹوڈنٹ نبی کریم علیہ السلام کا. اگر اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں چھوڑنی نہیں کسی بھی مسلمان کی قبر جتنی حیثیت کا بھی ہو, تو سب سے پہلے تو یہ 4 دیواری گرا دینی تھی انہوں نے, جس میں سرکار کی تدفین کر رہے ہیں. کیوں کہ اللہ کے حبیب کی قبر انور جو ہے وہ نمونہ بن جائے بعد کی قبروں کے لیے. جی جی, آپ نے بجائے اس کے کہ اکھاڑی جاتی ہے, حضرت عثمان کے مشورے سے آپ نے تو پہلا چھت جو کھجور کے چھبوں کا تھا وہ اتار کے ساگوان کا چھت ڈالا ہے. سبحان اللہ. بڑی قیمتی لکڑی کا جو خوشبودار تھی اس کا چھت لگا, دروازہ تبدیل کیا آپ نے, اور بعد کے ادوار میں قرنن بعد قرنن اس کے اندر ماشاءاللہ خوبصورت ترین تبدیلیاں ہوئیں. اور کبھی امت نے بڑے بڑے ائمہ دین تھے, حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ادوار میں بھی جس انداز سے قبر انور کی تزئین ہوئی کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا. یعنی انہی دار و مدار دیکھو نا شریعت کی باتوں کا امت کے اندر جب ہوا تو انہی ائمہ پر آیا نا جی. جی آج ایک 20 صورتیں پڑھا ہوا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے دین کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس پر نہیں بولے, امام شافعی نہیں بولے, بلکہ جب بولے تو یہ بولے کہ جب بھی کوئی آیا حاضری دینے وہ یہ نہ سمجھے میں قبر کے پاس آیا ہوں, وہ یہ سمجھا کرے کہ میں تو اپنے رسول کے پاس آیا ہوں. وہ ادھر زور دے رہے ہیں. اللہ, بلکہ یہاں تک پوچھا گیا حضرت امام مالک سے, دیکھیں امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں شفاء السقام شریف, کہ جب پوچھا گیا حضرت امام مالک سے کہ جب ہم دعا کریں قبر انور پر حاضر ہوں تو دعا کریں, تو کیا اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیں اور پشت سرکار کی طرف کریں؟ تو آپ نے سخت ڈانٹ پلائی اس پر. فرمایا جب تم کسی سے سلام لیتے ہو تو کیا پشت اس کی طرف کرتے ہو؟ کہا جی نہیں. فرمایا تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے, یہ سوال تم نے کس طرح کیا کہ جب ایک عام اپنے جیسے اپنے برابر یا اپنے سے کم تر کو بھی ملتے ہو تو اس منہ کر کے ملتے ہو,
सलाम जब सरकार को अर्ज करोगे तो पुष्ट करके अर्ज करोगे जो शाहों के शाह हैं, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के नायब मुतलक हैं, और तेरी सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। ये लफ्ज हैं आपके, सुभान अल्लाह। तेरी उम्मीदों का वो मखजन है और मरजा है। और तूने किस मुंह से ये पूछा कि उनकी तरफ पुष्ट करके तू सलाम अर्ज करेगा? तू पुष्ट काबा को करेगा। क्यों? कि काबा हमारा किबला है नमाज का, दुआ का नहीं। ये लोगों ने क्या बाम डाल दिया कि दुआ के लिए भी किबले को मुंह करेंगे। किबला हमारी नमाज का किबला है कि मुतवज्जि उसकी तरफ होंगे, जी। और रह गई हमारी दुआओं का किबला तो कायनात में जहां मौजूद होंगे, ऐनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मालिक तो हर तरह से दुआ को सुन रहा है। इन्नी करीब उजीब दावत दाई इज़ा दआनी, जब भी कोई दुआ करने वाला दुआ करे मैं दुआ को सुनता हूं, और जिधर मुंह करके कर ले तो सुन लेता हूं। लेकिन फरमाया जब तुम हबीब की कचहरी में हाजिर हो, बारगाह में हाजिर हो, तो कभी इस बारे में सोचना भी नहीं। क्यों? कि खतीब खुतबा देता है तो क्या हमद खुदा की नहीं कर रहा? तो उस वक्त किबले की तरफ क्यों नहीं मुंह करता? खतीब साहब मुक्तदियों का एहतराम करते हैं, मुंह उनकी तरफ करके तो खुतबा पढ़ रहे हैं, हालांकि हम तो खुदा की कर रहे हैं। तो फिर इस वक्त किबले की तरफ मुंह करो, पुष्ट करो इन बंदों की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं करते। इन बंदों की ज्यादा इज्जत है जो बैठे हुए मस्जिद में, या उस अल्लाह के हबीब की जिसने सबको मस्जिद में बिठाने के काबिल बनाया, बैठने के काबिल बनाया। इसलिए वो लोग तो ये बातें बता रहे हैं। और यहां पर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि हज़रत अली मिर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़की थे, बहुत ज़हीन थे, मिजाज शनास थे रसूलुल्लाह के। अगर आपके फरमाने का ये मतलब होता कि सब कब्रें गिराओ, फिर वो ना छोड़ते किसी की भी। लेकिन फरमाने का जो मतलब था उसके मुताबिक ही गिराई, जिनकी रखने का हुक्म था उनकी खुद बनाई है आपने। सुभान अल्लाह। जी हाँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीपू सुल्तान साहब हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साबरी साहब, आपकी खिदमत में और शाह साहब की खिदमत में बहुत बहुत मोहब्बाना सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बस आपसे सीखते हैं और बड़ी मेहरबानी आप सिखाते हैं हमें, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। मैंने साबरी साहब आपसे वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के प्रोग्राम में एक हदीस सुनाई थी, वो जिसमें आप मौला अली की चेहरे को देख के इबादत कर रहे थे। तो आपने सर फरमाया था कि वो जुज़वी फजीलत बनती है। तो वो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें कोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई टाइम नहीं बताया कि सिर्फ इसी वक्त देखना इनके चेहरे को इबादत है, उसमें टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। बस ये कहा गया कि भी इनके चेहरे को देखना इबादत है। और दूसरी सर, मैंने उम्मा चैनल से ही, क्योंकि मैं देखता ही हूँ, तो एक हदीस पाक मैंने सुनी थी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की, जिसमें था कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु माले गनीमत के लिए आए तो उनको 1000 दिया, तो जब उनके अपने बेटे आए तो उनको 500 दिया। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर थोड़ी सी ऑब्जेक्शन की, तो आपने फिर वो लंबी है कि आपने कहा कि आपके नाना वैसे हैं या आपके बाबा वैसे हैं या आपकी वालदा वैसी हैं, वो से सारे रिश्ते गिनाए। वो सब तीसरी ये थी, एक और हदीस थी जिसमें हजरत उमर फारूक वो बच्चों की थी कि जिसमें ने कहा कि आप उनसे लिखवा के ले आए कि हम उनके गुलाम हैं। तो सर ये थी। और चौथा एक मशवरा था, अगर इस काबिल समझा जाए कि ये जो कुछ कॉलें बहुत लंबी तकरीरें होती है, इनके लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम कर दें कि वहाँ पे ये इतनी इतनी लंबी कॉलें करते हैं। हम तो शाह साहब को सुनना चाहते हैं, मेहरबानी, मैं भी कॉल खत्म कर रहा हूँ, तो अल्लाह के हवाले। जी, तो हज़रत अगला सवाल था मोहतरम गयूर अहमद साहब का, और उनने पूछा कि जब गुस्ताखों के बारे में कुछ हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको गालियाँ दी या उनके लिए गाली का लफ्ज़ कहना, तो ये क्या सही है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो जो भी उनके बारे में कहा गया है उसको गाली नहीं कहना चाहिए। ये बात उनकी दुरुस्त है कि गाली नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहा क्या गया है इस पर गौर करना चाहिए। यानी यही तो असल बात है कि कहा क्या। जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हतक कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था वलीद बिन मुगीरा, उसको हरामी कहा गया। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ज़नीम कहा गया उसको। अच्छा, अब यह है कि गुस्ताख को ज़नीम कहा गया, ठीक है जी। असल में बात लोग समझते नहीं। कहने वाला यही कह रहा है कि अगर आप किसी गुस्ताख को हरामी कहने को गाली कहते हैं
تو پھر تو یہاں کیا کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گستاخ کو حرامی کہہ رہا ہے، صحیح، کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا. جی جی یہ آج کل مہربانیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے کتابوں سے عبارتیں کاٹ کاٹ کے لگاتے تھے نا، جی آج کل تقریروں سے کلپ کاٹ کاٹ کے لگاتے ہیں. کہنے والا یہی 2.5 گھنٹے میں سمجھا رہا ہے لوگوں کو کہ خدا کے بندو، بات جس کے لیے کہی جا رہی ہے اس کے بارے میں غور کرو کہ گستاخ کو حرامی کہہ رہا ہے مالک جل وعلا. ٹھیک ہے، جی اب سوال یہ کرتے ہیں جی کہ اللہ کو یہ نہ کہو کہ وہ گالی دے رہا ہے. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی غلام مصطفیٰ کسی گستاخ کو حرامی کہہ رہا ہے تو یہ مت کہو کہ وہ گالیاں دے رہا ہے، کیوں کہ وہ بھی تو اللہ کے طریقے پر کر رہا ہے. رہ گیا یہ سوال کہ وہ تو حرامی تھا اور قدرت کو تو اس کا پکا پتہ ہے. جو آج غلام مصطفیٰ کسی گستاخ کو حرامی کہہ رہا ہے تو اس کو تو پتہ کوئی نہیں کہ وہ حرامی ہے یا نہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جھوٹ بولے تو حدیث کہتی ہے کہ یہ منافق ہے، عہد توڑے تو کیا کہتی ہے کہ وہ منافق ہے. حالانکہ منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے. تو مسلمان کتنی دفعہ عہد توڑتا ہے پھر بھی مسلمان تو ہے. اس کا مطلب ہے منافقوں والا عمل ہے. جب کسی گستاخ کو آج ایک غلام مصطفیٰ حرامی کہہ رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کا مطلب ہے حرامیوں والا کام ہے. کیونکہ اس کو جو رب نے کہا تھا حرامی، تو رب تو اپنے علم ازلی کے مطابق کہے یہ حرامی ہے تو ثبوت بھی مل گیا کہ وہ حرامی تھا. آج جو کہے گا تو اس کو تو کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے حرامی؟ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے اس کو حرامی کہ یہ حرامیوں بڑا کام ہے، کیونکہ کوئی حلالی تو رسول کی گستاخی کرتا نہیں. تو بات اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے، لوگ تقریروں کے بھی کلپ کاٹ کاٹ کے لگاتے ہیں. کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کسی گستاخ کو سخت کلمات کہنے کو تم گالی کہتے ہو تو پھر تو یہ گالی قدرت بھی نکال رہی ہے. یہ کہنے کا مطلب ہے، یہ نہیں کہ قدرت گالی نکال رہی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سخت کلمے ان کو کہنا گالی ہے تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ یہ ہے لفظ. تو اس طرح بات یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے احادیث مبارکہ میں ایسے واضح الفاظ موجود ہیں، قرآن مقدس میں موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس وقت عروہ کو، تو کیا کہا تھا؟ امسس بدر اللہ. اب یہاں میں آنے اس کا ترجمہ نہیں کرتا، ورنہ اس کا پورا ترجمہ کیا جائے تو یہ پردے والا ترجمہ ہے، نہیں کر سکتا. اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ امسس بدر اللہ کا ترجمہ کیا ہے، پوچھے جا کے کہ کیا ترجمہ ہے اس کا. حضرت ابوبکر صدیق جیسا متحمل مزاج آدمی کس بات پر پھڑک اٹھا کہ جب صحابہ کی توہین کی اس نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاہدہ کر لیجئے، حدیبیہ میں کر لیجئے، اس گمان میں نہ رہیے کہ ان لوگوں کی بنیاد پر آپ لڑ سکیں گے. یہ تو بہت معمولی لوگ ہیں. ان کے نسب پر اور ان کی عادات پر تان کیا تھا کہ ان کے برتے پر مت اڑو، باتیں ہماری مان جاؤ. اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے فٹ کہا، آپ نے کہا ان کو تم معمولی کس طرح کہہ سکتے ہو، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ. اور ساتھ یہ لفظ بھی فرمائے امسس بدر اللہ. جو عربی جاننے والے ہیں بخاری میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ کیا اس لفظ کا مفہوم ہے. اور اس کو یہ یاد دلایا کہ جا میرے احسانات اپنے باپ سے پوچھ جا کے. تجھے سمجھ آئے گی کہ یہ کمینے لوگ نہیں ہیں جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی حسب نسب والے ہیں اور جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ غیرت دینی کا موقع ہوتا ہے، گستاخ کے لیے کہا جا سکتا ہے. اور جو کہہ رہا ہے اس کو بھی گالی نہ کہو. وہاں جو سوال غیور کر رہا ہے اس میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ گالی تو سمجھتے ہیں بیمار دل والے، وہ گالی ہے ہی نہیں، کیونکہ قدرت بھی تو گالی نہیں دیتی نا. جو مستحق ہے اس کو کہہ رہی ہے. آج بھی کوئی اگر انسلٹ کرے گا پیارے رسول کی تو اسی کا مستحق ہے کہ اس کو حرامی کہا جائے. اور اگر کوئی کہے گا نہیں جی وہ تو اس کا ہم نے وہ ڈی این اے کرا لیا ہے تو باپ کا ہی، چاہے باپ کا بھی ہو، اس کی عادتیں حرامیوں والی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے. جیسے کہ ایک عہد توڑنے والا منافق اعتقادی نہیں ہے لیکن منافق عملی کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ منافق بڑا کام کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے، ان اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے. اور آج کل تو بڑا بے امانی کا دور ہے، لوگ اپنا اپنا مفہوم جو ہے کھینچ کھینچ کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ شبیر صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم شبیر صاحب.
वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों की खिदमत में सलाम मुअद्दबाना अर्ज हो। मेरा सवाल ये है काले लिबास के बारे में। तो ये कुरान हकीम के पारा 14 सूरत अजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं मुजरिमों को देखोगे कि बेड़ियों में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, सराबीलुहुम मिन कितरान व तग़शा वजूहहुम हुमुन्नार, और उनके कुर्ते राल के होंगे और उनके चेहरे आग ढांप लेगी। तो मदारक और खाजन ने अपनी तफसीर में स्याह रंग के कुर्ते जो है वो तारकोल से तशबीह दी है कि वो काले रंग के होंगे। और यहाँ मैं एक बात जिक्र करता चलूं कि मेरी चंद दोस्तों के साथ तारुल कादरी के पीर ताहिर अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। यहाँ लंदन में वो ठहरे हुए थे 5 स्टार होटल में। तो वहाँ 3-4 दफा मिले उन्हें। तो वहाँ भी दौरान गुफ्तगू आप किसी बात पर फरमाने लगे, लोग बैठे हुए थे उलमा भी, आप फरमाने लगे कि काला लिबास जो होगा वो जहन्नमियों का होगा। तो इसलिए मैं शाह साहब से इल्तमास है कि ये काले लिबास के बारे में, क्योंकि किसी अच्छी चीज की तरफ जो तशबीह दी जाए तो उसकी लोग नकल करते हैं जन्नत के लिबास सबज से, और जहन्नम की तशबीह दी जाए तो वो बुरी चीज है। तो शाह साहब इस पर क्या फरमाते हैं कि तशबीहात जो कुरान भी फरमाता है और नेक लोगों ने भी फरमाई हैं, तो इससे यानी काला लिबास पहनना जो है वो कहाँ तक जायज है मुसलमानों के लिए। दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये मुझसे किसी ने मकालमा किया था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहले बात वाजे करूंगा ताकि आपको सवाल देने में, जवाब देने में आसानी हो। तो वो ये है कि किसी ने मुझसे पूछा कि एक मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाते हैं एक टीवी चैनल पर, तो वो जो है वो सामने जो लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी के मुताबिक फतवे देते हैं और वो क्लेम ये करते हैं कि वो अनफिया सुन्नत से, अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। तो यानी वो उनको खुश करने के लिए फतवे देते हैं। और जो फिका अनफी में है कि कुरान हदीस फिका और इतिहाद और क्यास को अलग रखकर, यानी उससे अलग होकर वो फतवे देते हैं। पता तो चलता है उनकी बातों से कि आलम है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए फतवे देते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज की कि मेरी नजर से एक हदीस शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मनों को खुश करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे इतना दूर फेंकेंगे जितना जमीन आसमान का फासला है। तो वो कहने लगा कि वो मुफ्ती भी लिखते हैं और फिर मदनी भी लिखते हैं अपने नाम के साथ। मैंने कहा यार मदनी तो बहुत आला जगह है जो अपना वो ताल्लुक जाहिर करते हैं। मदीने शरीफ में तो सुना है कि सरकार के रोजा अतर पर 70,000 फरिश्ता सुबह आता है, 70,000 शाम को आता है, और जो एक दफा आ जाता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती है। तो फिर वो कहने लगे कि मुझे उनकी बातों से पता चलता है कि वो मुफ्ती तो नहीं है बल्कि मुफ्त हो रहे हैं। तो फिर दूसरे नंबर पर वो कहने लगे कि उन्हें अपना नाम जो है वो बदली करके मदनी जो तखल्लुस लिखते हैं वो कूफी लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो अपने मसलक के साथ वफा ना करे, वो जैसे इमाम अली मकाम के साथ कूफे वालों ने दगा किया था तो अपने मसले से दगाबाजी करे तो वो कूफी ला यूफी की तरह होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपका ये सवाल जो है उलमा की खिदमत में पहुंचा दूंगा। तो कहने लगे कि उलमा से ये पूछें आसान सवाल कि मुफ्ती जो होता है वो फिका अनफिया में कुरान हदीस फिका इत्तिहाद और कियास से काम लेकर यानी इंसाफ के साथ फतवा देता है, तो क्या यानी मुफ्ती के पैरामीटर्स क्या है फिका अनफिया में कि वो किन पैरामीटर्स के अंदर रहकर वो फतवा दे, और यानी अगर इन पैरामीटर के साथ फतवा अगर ना दे इनके साथ रहकर, तो क्या सरकार की हदीस पाक जो मैंने उनसे अर्ज की थी वो उस पर सादक आती है ये नहीं आती है। मैंने कहा यार चलते चलते मुफ्ती साहब का नाम भी बता दो। वो कहने लगे मुफ्ती अमीन मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शबीर साहब ने बहुत लंबी बात कर दी है और बहुत सारी बातें आ गई। मैंने पहले रिक्वेस्ट की मोहतरम नाज़रीन नाम लेने से इज्तिनाब करें प्लीज़। हम आपको मौका ज़रूर देते हैं मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो सारी बातें मुकालमात हमें ही सुनाएं आके।
تو کچھ ان کی زبانی ان کی کہانی انہیں بھی کچھ سنائیں, انہیں بھی کچھ بتائیں. تو ہمارا تو آپ سمجھتے ہیں پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, معیاری گفتگو کرنی پڑتی ہے پروگرامز کے اندر. تو ایک جب صاف کچھ باتیں واضح ہیں تو ان کا اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں ہوتا. میں نے آپ سے بارہ یہ بات عرض کی ہے, کسی ادارے کا, کسی شخصیت کا اور کسی جماعت کا نام مت لیں. مسائل پر آپ گفتگو کریں, اس پر ہم کھل کے گفتگو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. تو آپ یہ ضرور مہربانی فرمایا کریں کہ پروگرام کا حسن جو ہے اس سے گہنا جاتا ہے جب آپ الحمدللہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ایک بندے کی پروجیکشن شروع کر دیں, اس کے بارے میں باتیں سننا کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور یہ معیار سے کم کی بات ہے. مسئلہ جو مرضی ہے آپ پوچھیں, میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا پلیز نام نہ لیا کریں. بہت شکریہ. جی حضرت بن حسین صاحب کا سوال تھا, انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا مسلم شریف سے, اور اٹلی سے آپ نے سماعت فرمایا ہوگا ان کا سوال. ہاں جی بالکل سنا. جی وہ حدیث پاک کا حوالہ بھی دے رہے تھے, اور اس پر آپ تھوڑی گفتگو فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیا ہے وہ درست ہے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونا والی جو ایک مضبوط یا سخت یعنی پتھر کی طرح اس کو بنانا قبروں کو, سادے لفظوں میں جس کو کہہ دیتے چونے گچ کر دینا, جی جی ایسا اس سے اس پر بیٹھنے سے اس پر بنا کرنے سے منع فرمایا. اس کا مفہوم یہ لینا کہ حجرہ نہیں بنایا جا سکتا اس پر, یہ نہیں ہے. بنا علیہ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز, قبر کے اوپر اس طرح سیدھا کوئی چیز بنانا. قبر سے الگ آنے والوں کے لیے اگر کوئی جو قبر پر حاضری دیتے فاتحہ پڑھتے ان کے لیے اگر منع کیا گیا ہے تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ حجرہ جو نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ تھا وہ اسی طرح برقرار رہا, باقاعدہ دروازہ تھا اس کا. جی اور اس بنا کو مٹایا نہیں گیا. اس سے اور احادیث بخاری شریف کے اندر بھی ایسی موجود ہیں جن کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے کہ خیمہ لگانا, قبر کے اوپر سائے کا انتظام کرنا آنے والوں کے لیے جو وہاں پہ آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. قبر والے کے لیے اس کا سایہ نہیں ہوتا, قبر والے کے لیے اعزاز ہو سکتا ہے لیکن قبر والے کو سایہ اپنے اعمال کا ہی ہوتا ہے یا اپنے ایمان کا ہوتا ہے. یہ جو وہاں پہ آتے ہیں گرم علاقوں میں جو مزارات بنے ہوئے ہیں اور لوگ حاضری دیتے ہیں, وہاں ایک منٹ کے لیے بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. آپ یقیناً گرم علاقے سے واقف ہیں. دن کے وقت کوئی آدمی آ کر ایک منٹ کے لیے بھی کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا. قبرستانوں میں جس طرح کا وہاں گرم ماحول ہے, لو چل رہی ہوتی ہے. اب یہ جو مہینے چل رہے ہیں وہاں جو حالات ہیں, افریقہ میں آپ چلے جائیں یا گرم ممالک میں جتنے بھی مصر سے لے کر کے سارے, تو وہاں بڑے بڑے مزارات ہیں بزرگوں کے, لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں, ان موسموں میں بھی جاتے ہیں. تو ان کے لیے اگر وہاں اہتمام کیا جائے, تمام احادیث مبارکہ میں فقہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یہ بالکل درست ہے, شرف کے اعتبار سے بھی, اعزاز کے اعتبار سے بھی, اور ان لوگوں کے لیے جو فاتحہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے اعتبار. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ بنا جو ہے کبھی بھی 14 صدیوں میں یہ بنا جو قبر نبوی پر ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ اقدس کی صورت میں یا پہلے 4 دیواری اس کے اوپر چھت کی صورت میں, یہ کبھی مٹی نہیں ہے. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر اس بنا کا مطلب یہ ہوتا کہ اس سے حضور نے منع فرمایا تو سب سے پہلے یہی بنا ختم کی جاتی. پھر جہاں تک تعلق ہے قبر کو پختہ نہ بنانے کا, وہ ہے کہ قبر کہتے ہیں کہ جہاں درہ اقدس ہے جس میں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے, یا ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی بنے, لحد بنے, جو بھی بنے, یعنی وہ قبر سیدھی ہو یا لحد والی ہو, دونوں صورتوں میں قبر جسم کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے یہ قبر ہے. جہاں پہ دفن کیا گیا بندہ اس میں اعلیٰ و افضل اور اس کے لیے سب سے احسن یہی ہے
کہ اس مٹی کو اینٹ بھی اگر لگائی جائے تو کچی لگائی جائے. اچھی لگا جائے. کیوں؟ اس کی وجہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رد المحتار میں ذکر فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں مٹی جب آگ دی جاتی ہے تو وہ مر جاتی ہے. کچی مٹی زندہ مٹی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز مرتی ہے نا تو وہ اپنی تسبیح چھوڑ دیتی ہے. یعنی مٹی کے اندر، درختوں کے اندر یہ قاعدہ جاری ہے سبحان کہ مٹی جل کے رنگ بدل جائے تو اس مٹی کی موت ہوتی ہے. اور اسی طرح درخت جب جل کے سبزی اپنی چھوڑ کے پیلاہٹ پہ آ جائے اس کی موت ہوتی ہے نبات کی. نبات جب اپنی موت مر جاتے ہیں، نباتات، جی درخت وغیرہ، پتے وغیرہ، جی تو یہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جب تک زندہ ہیں تسبیح کرتے ہیں. اس کا ثبوت بھی اس حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا جب تک سبز رہیں گے تسبیح کرتے رہیں گے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح مٹی جو ہے جب جلا کر سرخ کر دی جائے. کال لے لیں. جی ہمارے ساتھ لندن سے ایک کالر ہیں. السلام علیکم صابری صاحب. وعلیکم السلام شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جی وعلیکم اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم لوگ کافی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے نا، جی وہ کیسے پڑھنی چاہیے اور پنجتن پاک کے نام سے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور اس کی پلیز جو ہے نا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. جی حضرت. جی، تو اس لیے اگر قبر کے ساتھ یعنی جسد کے ساتھ ایسی مٹی لگائی جائے گی کہ جو ذکر ہی چھوڑ چکی ہو، جی تو اس کے لیے باہر والوں کو شاید اس میں حسن نظر آئے گا یا پختگی آئے گی، لیکن جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے بزرگوں کا یہ اس پر امر پر بڑا التزام ہے. ہمیشہ جہاں بھی کوئی سمجھدار مسلمان موجود ہوتا ہے وہ قبر کی جب بنائی جاتی ہے اور تدفین ہوتی ہے، لحد ہو یا دوسری، تو کچی مٹی کا انتظام کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے فقہائے کرام نے یہاں تک کیا کہ اگر کسی کو تابوت کے اندر بھی، صندوق کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کو بھی اندر سے گاچی وغیرہ کچی لگا کے نا تو اس کو مٹی والا کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث کے مطابق عمل ہو جائے. رہ گیا یہ کہ اگر مثال کے طور پر کوئی پانی کا علاقہ ہے، سیم کا علاقہ ہے، وہاں پہ بنا گر جاتی ہے تو آپ قبر جو اصل لحد ہے اس سے الگ جو ہے وہ بنا کر رہے ہیں لوگوں کی بیٹھنے کے لیے، حفاظت کے لیے. یہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں. یہ مفہوم میں نے واضح کر دیا. جس کو چونے گچ کرنے سے، سیمنٹ کرنے سے یا جلی ہوئی مٹی سرخ یعنی یہ جو پکی ہوئی لگاتے ہیں تو اس کا جو بنا اس سے الگ ہے، اس پر اس کا ذکر نہیں. قریب کو مسجد بنی ہے، اجرا بنا ہے یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی برآمدہ بنا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں. وہ کیوں پکا بنایا جا رہا ہے؟ اس کا تعلق ہے جہاں تدفین ہوئی ہے اس سے، اور اس پر بیٹھنے سے بنا ہے. بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ارد گرد بھی نہیں بیٹھ سکتے. ارد گرد بیٹھ کر تو نبی کریم علیہ السلام خود حضرت ابراہیم کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. جی ہاں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اس کا مطلب ہے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. قبر کے اوپر بیٹھنے سے تو آپ نے منع فرمایا کہ اس سے اذیت ہوتی ہے مردے. یہ مفہوم ہے اس حدیث پاک. جی سسٹر ہے ہمارے ساتھ لیسٹر سے. السلام علیکم. جی